اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا القاسم محمد اللہم صلی و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد اللہم صلی فاطمہ زہرا سلام اللہ بے بلند تر صلوات دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نہ ساڑے گناہ معاف فرمائے تمام خواتین و حضرات میں دلی دعاؤں جناب سیدہ دے صدقے نہ قبول میرے محترم سامعین میں آج دی مجلس واسطے جناب سیدہ دی بارگاہ حاضری واسطے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی 21 نمبر آیت دا پہلا حصہ پڑھنا فصل کیتا ہے اللہ پاک نے جتھے دیگر احکامات بندیاں تے صادر فرمائے اتھے ایک یہ بھی حکم ہے جڑا خالق نے بندیاں دیتا ہے کچھ احکامات ایسے ہیں جنہاں اگر کوتاہی ہو جائے تو ان کی قضا موجود ہوتی ہے نماز اگر بندہ برپت نہیں پڑھ سکیا تو ان کی قضا موجود ہے روزہ نہیں رکھ سکیا سفر چیز بیمار ہے ان کی بھی قضا موجود ہے اور کچھ احکامات ایسے ہیں جنہاں وچ گنجائش کو ان واسطے فوراً ادا عمل کرنا ضروری ہے پھر کچھ احکامات ایسے ہیں جنہاں واسطے کچھ نہ کچھ تکلف کرنا پڑتا ہے مثلا اس نماز واسطے سردی وچ وضو کرنا پڑتا ہے تکلف ہے اگر بندہ زکوٰۃ دے تو اپنے پیسے جو پیسے دے گا وہ بھی کچھ تکلف ہے خمس دے گا تو ایک تکلف ہے روزہ رکھے گا تو جسمانی طور پر تھوڑی تکلف ہے حج تے جائے گا تو 3 دن کچھ محنت کچھ تکلف ہے یہ جڑا میں حکم اللہ پاک دا جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے یہ کمال یہ کہ تکلف ہی کوئی نہیں اتنے بیٹھے بیٹھے ہر بندے نے حکم پورا کرنا یعنی جڑا بندہ باقاعدہ باب وضو ہے وہ بھی جڑا نہیں طہارت ویسے بیٹھا ہے وہ بھی یہ واسطے تکلف ہی کوئی نہیں اٹھنا نہیں پینا پیسے نہیں لگتے جسم دا کوئی اس ٹھنڈک کوئی گل ایک اتنے بیٹھا بیٹھا ہونے حکم پورا ہو سکتا ہے اتنے بیٹھا بیٹھا کوئی بندہ سڑک تے جانا پہ اگر آواز اس تک جا رہی ہے تو اپنا کام بھی کر رہا ہے تو حکم بھی پورا ہو سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے اتنا بھی تکلف نہیں خالق کائنات فرماتے ہیں انظر ذرا دیکھو تو صحیح یہ جڑا انظر ہے نا ذرا دیکھو تو صحیح یعنی خالق کائنات نے جڑا انظر کہہ کے حکم صادر فرمایا ذرا دیکھو یہ جڑا نہ دیکھنا نا ادھر نقصان ہو سکتا ہے نہ دیکھنا تسی اٹھن لگیا نال دے بندے دے پیر رکھ کے اٹھو تو وہ بھی آکھے گا بھائی جی ذرا ویکھ اگر موٹر سائیکل نال کسی جا کے لا دیو کسی موٹر سائیکل دے تو وہ بھی آکھے گا بھائی جان ذرا ویکھ ایکسیڈنٹ جن نہیں ہوئے نے نہ ویکھن دی وجہ تو ہوئے جن نے دھیان نال نہیں ویکھا ایکسیڈنٹ ہوئے یعنی نقصان ضرور ہے یہ بچے غصہ کرتے ہیں جدو باہر نکلن لگتے ہیں تو جڑے بزرگ کرتے ہیں وہ آندے نے بیٹا موٹر سائیکل تے جا رہا ذرا ویکھ گڈی لے کے جا رہا ذرا ویکھ باہر ٹھنڈ ہے بہت زیادہ سردی ہے تو کوئی کپڑا لے جا ذرا ویکھ کنا تے کپڑا رکھی ذرا ویکھ تے بزرگ نوں بچے سمجھتے ہیں کہ بزرگ ہے ایویں پیا سرک پاندا ہے مینوں پتہ ہے میں باہر جا رہا مینوں کچھ بھی نہیں پیا ہوندا ایک تمہیں دستے ہیں اپنے تو وڈا آکھے نا ذرا ویکھ کے تے ویکھ لینا چاہیے بہت شکریہ اپنے تو وڈا آکھے ذرا ویکھ کے شکریہ مجلس اعزاء آج جناب کے سامنے عرض کر لگا اے مسجد ہے مسجد کے باہر جتیاں لائی دیں اگر کوئی بندہ منہ ادا چکیا ہوئے اتوں تھلوں ویکھے ہی نہ تو سنے جتی مسجد وچ قدم رکھ دے جڑا اندر کھلوتا ہوئے گا وہ آکھے گا اوئے اوئے ویکھ اوئے ذرا ویکھ یہ مطلب جیڑا ہی نہ ویکھے گا سڑک تے نہ ویکھے گا سڑک دا نقصان ہو جائے گا مسجد چ نہ ویکھے گا مسجد وچ نقصان ہو جائے گا اپنے تو بڑا ابا جان دادا جان نانا جان یہ بچے پہ مسکراتے ہیں جڑے اپنے تو وڈے نے یہ آکھن ویکھ کے تے بندہ نہ ویکھ کے تے نقصان ہو جاتا ہے تے جنوں اکبر آکھے ذرا ویکھ بہت شکریہ کیویں ہو سکتا ہے کہ بندہ توجہ نہ کرے تو نقصان ہو اکبر کائنات نو کہہ رہا انظر ذرا دیکھو تو صحیح اور ذرا دیکھو تو صحیح قبلہ یہ تے نہ وضو لگتا ہے نہ نماز نہ سجدہ نہ اٹھنا پیندا ہے نہ پیسے لگتے ہیں کوئی گل ہی نہیں تکلف ہی کوئی نہیں اللہ بخانا کی چاہتا ہے ایک میں طے کرنا پہلے آیت پڑھن تو جنہیں اللہ دے آکھن تے اے نہ ویکھیا اے نہ ویکھیا یقین کرو جنہیں اللہ دے حکم دے تحت جو اللہ آکھیا ویکھ جنہیں نہیں نہ ویکھیا اس حکم دے تحت
وہ مر سکتا ہے، وہ پتہ نہیں لگ سکتا رضی اللہ کون ہے علیہ السلام بہت شکریہ مر جائے قبر چلا جائے انظر بہت شکریہ اللہ فرماتا انظر کیفا وہ ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا دیکھو تو صحیح، انظر کیفا ذرا کیفیت تو دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے انظر، ترجمہ دیوبندیوں نے کیتا ہے انظر کیفا، دیکھو کیوں کر، دیکھو تو صحیح کیوں کر، فضلنا بعضهم علی بعض، وہ لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا۔ اور شکریہ انظر خالق فرما رہے ہیں انظر کیفا، ذرا اس کیفیت کو تو دیکھو کیوں کر ہم نے، کس طرح ہم نے، کیسے ہم نے، فضلنا فضیلت دی ہے، بعضهم علی بعض، بعضوں کو بعضوں پر ہم نے فضیلت دی ہے، بعضوں کو بعضوں پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فضلنا متکلم ہے، اتنا لطف ہے فضلنا، یہ اللہ کمال کیتی ہے کہ ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ اگر بعض کو بعض سے افضل بنائے، ایک مہربانی کرنی ہے تینوں میں قرآن دا واسطہ قرآن تے ہاتھ رکھ دے رہا مولوی، جنہوں اللہ افضل بنائے نا انہوں دوجہ دے برابر کرنے کی کوشش ہے۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر، بہت شکریہ۔ جنہوں اللہ افضل بنائے، میں اللہ دی گل کر رہا ہوں، فضیلت اسی بھی دے دینے ہیں۔ اب الیکشن ہوندے نے پہ اساں بھی کسی نہ کسی نے فضیلت دے ہی دینی، جنہوں ووٹ دینے نے انہوں افضل سمجھ کے دینے، کمال سمجھ کے دینے نے۔ چار بندے کھڑے نے اساں ایک نو دینے نے، ترے چار بندے نے اساں کچھ نہیں سمجھنا، ایک نو آکھنا ایک کمال، ایک کمال ہے تے 2 سال بعد انہوں ہی آکھنا ککھ بھی نہیں۔ بندے پوچھتے ہیں تو اندر سے بڑا کمال ہے، وہ آندا مینوں کی پتہ سی اس انج دا نکل پینے۔ نکل پین تو مراد ہے کہ بندے دے مستقبل تو واقف نہیں سن کہ بعد وچ کی کرے گا۔ کئی بندے آندے نے میں ووٹ دتے سن کمال سمجھ کے، مینوں پتہ ہی نہیں پی تے پچھلیاں سڑکاں دے پیسے کھا گیا۔ یہ مطلب ہے بندے یا ماضی تو واقف نہیں ہوندے۔ بہت شکریہ۔ بندے کسی نو فضیلت دین لگے یا ماضی تو واقف نہیں ہوتے کہ بلا یا مستقبل تو واقف نہیں ہوتے۔ اتنی پاکیزہ جگہ تے میں محراب وچ کھڑوتا قرآن تے میرے ہاتھ نے، اللہ جنوں فضیلت دے وے او دے ماضی نو بھی ویکھ کے دیندا ہے مستقبل نو بھی۔ بہت شکریہ اللہ، شکریہ کریں مہربانی کریں۔ اللہ انساناں دے ماضی تو بھی واقف ہے، اللہ بندیاں دے مستقبل تو بھی واقف ہے۔ بندے کی کرتے رہنے یہ بھی خالق جانتا ہے، اگوں کی کریں گے یہ بھی خالق جانتا ہے۔ اللہ جنہوں فضیلت دے وے، میں ایک جملہ کہہ دینا پنجابی دا، اللہ کسی نو فضیلت دے کے پھر پچھتاندہ نہیں کہ میں ان کی بنا دیتا سا، کیونکہ اللہ اپنے علم دیتا ہے تے عدل دیتا ہے بنا دیتا ہے۔ اللہ تو بڑا عالم کوئی نہیں، عالم ہے، وہ آدم ہے اور دوسرا عادل ہے۔ یہ عادل ہوندہ پتا تو انہوں لگے جس جعفر صادق کی جوتی تھلے ہو چمی ہوئے۔ چھویں امام دے مذہب کو قبول کرے گا تو تنوں پتہ لگے گا توحید دے فوراً بعد اصول دین وچ عدل ہے، اصول دین وچ عدل ہے۔ کائنات دا پہلا قتل ہویا ہے حسد دی وجہ تو، چلو تو انہوں بھول گیا، کائنات دا اللہ دی زمین تے پہلا قتل ہویا ہے حسد دی وجہ تو، پرہا نے پرہا دا حسد کیتا سی۔ یار حضرت آدم دے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے دا حسد ہی کیتا ہے۔ کائنات تے اس قرہ ارض تے قبلہ پہلا قتل، پہلا فساد تے پہلی لڑائی ہوئی ہے حسد دی وجہ تو، تے اللہ دی کائنات جو پہلی لعنت آئی ہے تکبر دی وجہ تو۔ میرا خیال ہے بندے سارے دیتے حضرت یاد ہے بھائی حضرت آدم علیہ السلام دے حابیل دی قابیل نے حسد ہی کیتا ہے، حسد دی وجہ تو قتل ہو گیا، وہ بھی جہنم میں، تے شیطان نے تکبر کیتا ہے۔ یا حسد بنیاد بنی ہے برائیاں دی، یا تکبر بنیاد بنیا برائیاں دی۔ شیطان نے تکبر کیتا ہے، قابیل نے حسد کیتا ہے۔ انہاں دوہاں شیواں تو بچ جائے گی، سوسائٹی چ امن آ جائے گا، کائنات تے امن آ جائے گا۔ امن کیوں نہیں آ رہا؟ کوئی حسد کر رہا ہے کہ بڑا کیوں ہو گیا، تے کوئی تکبر کر رہا ہے کہ ایک ہی۔ حسد اور تکبر اس دن ختم ہو جائے گا جب اللہ عادل کو بھیج دے گا۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے جڑے منتظر نے آدم دے۔ میرے عزیز دوستو انہاں دو برائیاں ایسی ہیں جنہیں تو ہر برائی نے جنم لیا۔ مہربانی کرنا، بہت شکریہ تو اتنی توجہ فرمائی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلانا بندہ بڑا لانتی ہے،
وہ لوگوں دیا دھیاں بھینوں غلط نظر نال ویندا ہے. یہ لوگوں دیا دھیاں بھینوں غلط نظر نال ویکھنا بڑا لانتیاں دا کام ہے, کوئی شک نہیں. تے جدے تے سب تو پہلے لعنت آئی ہے ادوں تو دھی بھین ہی کوئی نہیں سی. تساں کی سنیا؟ میں عرض کر رہا لوگ آندے نے فلانے نے راج کھلار کے ڈکیتی کی ہے, سارے کافرے نو لٹ لیا. ایڈے ایڈے لانتی بھی دنیا تے ہیں جہاں لوگوں کو کھلار کے لٹتے ہیں. جہے بڑے وہ لانتی ہویا ادو ڈکیتی کا رواج ہی کوئی نہیں سی, کیونکہ بندہ ہی کوئی نہیں سی. ڈکیتیاں ہوندیاں نے انساناں وال, گھراں وچ گھر ہی کوئی نہیں سی. جنیاں برائیاں تو یاد ہوندیاں نہ فلانا بندہ لانتی وہ شراب پیندا ہے, ادو شراب بھی کوئی نہیں سی, برائی کوئی نہیں سی, ادو ایک ہی برائی سی. میں کہ اللہ دے تے لعنت کیوں؟ فرمایا فخرج منھا فإنک رجیم وإنک علیک اللعنۃ الی یوم الدین. نکل جا تو راندہ درگاہ ہے, تو لائن ہے. میں کہ اللہ قتل کیتا سو؟ نہیں. شراب پیتی سو؟ نہیں. ڈکیتی کیتی سو؟ فرمایا نہیں. کسی کا گھر لٹیا سو؟ نہیں. کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیتا سو؟ نہیں. میں کہ لعنتی کیوں ہے؟ اللہ فرمایا جس کو میں نے افضل بنایا تھا اسے جھکا ہی نہیں. سبحان اللہ. مولا تعالی جزائے. ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے. اس میں فضیلت نو پڑھ لگا جناب سیدہ دی بارگاہ جانا چاہنا. جناب سیدہ دے زیادہ تو نہیں, صرف ایک فضیلت میں جناب دے سامنے پڑھنا چاہنا. وہ دے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پہنتا. زہرا دی فضیلت نو بیان کرنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پہنتا. بہت شکریہ. مقدمہ تن شکریہ کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مقدمہ تن قرآن پڑھنا پہنتا. لو جی اس فضیلت جہاں تساں درود پڑھایا میرے عزیز نے کمال کی تھی. اس درود پڑھا کے میرے تو ہی اگے لگ گیا. پڑھنی میں سی فضیلت, پڑھ انہاں دیتی. چلو میرا خیال ہے کہ اس درود تو بھی فائدہ اٹھانا. علماء اسلام دے ہاتھاں تے قرآن رکھ کے پوچھو یہ جڑا اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہے, اے آل محمد نہ آکھیے تو درود ہو جائے گا؟ بولو جناب بولو. آل محمد بچ نہ آکھیے تو درود ہو جائے گا؟ نہیں. پوری دنیا پڑھ دی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن تو میرے ہاتھ نے تقریر نہیں, 100 پہ دینا. اگر اس آل میں بطول نہیں تو آل ہے ہی نہیں. بہت شکریہ مولا کا جزائے خیر نہیں. میں عرض کر رہا ہوں اگر اس آل میں زہرا نہیں تو آل ہے ہی نہیں. آل کسے کہتے ہیں؟ مرکزیت ہے بطول, جس کی وجہ سے آل ہے. بلغ العلا بکمال ہی. میرا راگ نہیں ورنہ میں راگ چکھنا تے سارے مجمع نار لا کے آکھنا. ہوں میں یہ موسیقی نہیں میری میں کی کرنا. بلغ العلا بکمال ہی کشفت پوجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود ہے یا محمد پر یا محمد کی آل پر. اس آل جسے کہتے ہیں نا آل محمد. سرکار نے ارشاد فرمایا حدیث رسول ہے کوئی بندہ مجھ پہ دم کٹا درود نہ پڑھے. وہ صحابہ کرام نے آگے دم کٹا بھی درود ہوتا ہے, دم تے جانوراں دی ہوندی ہے. فرمایا میں سمجھان واسطے پہ آنا. جس طرح دم نہ ہو لنڈے جانور کی قربانی نہیں نہ ہوتی, جیسے درود میں آل نہیں ہوتی وہ لنڈا درود ہوتا. لنڈا درود نہ پڑھو, مجھ پر پورا درود پڑھو. اور وہ ہے اللہم صلی علی محمد. سر اٹھاؤ جی وآل محمد. محمد پر درود اور محمد کی آل پر درود. اس آل کی مرکزیت ہے بطول کے پاس. بھائی اس آل کی مرکزیت ہے بطول کے پاس. یہی وجہ تھی کہ حدیث قصہ میں زہرا کو مرکز بنا کے خالق نے فرمایا ہوم فاطمہ. وہ فاطمہ ہے, وہ اس کا بابا ہے, وہ اس کا شوہر ہے, وہ اس کے بیٹے ہیں. اس کا مطلب آل کی مرکزیت ہے بطول کے پاس. پہلی فضیلت تو ابتدا کر رہے ہیں تو درود پڑھان دی وجہ تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے بندے تے سن. جب ہم درود نبی پہ پڑھتے ہیں تو ساتھ آل نبی پہ بھی پڑھتے ہیں. وہ آل نبی کی مرکزیت بطول کے پاس ہے. اس کا مطلب طے ہو گیا جو درود رسول پہ ہے وہی بطول پہ ہے. سر اٹھاؤ جی, سر اٹھاؤ. جو
جو درود میں نمازیاں علی بڑی اٹھا علی یہ مطلب ہے جیڑا درود رسول اللہ تے وہی درود بطول تے ہے. یہ جیڑی نماز ہے یہ سورہ فاتحہ واجب ہے. میرا خیال ہے پہلی بار پتہ لگا ٹکا کے بولو یار. نماز پیچھے سا نماز میں ہور صورتیں بدلیاں جا سکتی ہیں لیکن سورہ فاتحہ واجب ہے. یہ واجب کو سمجھان واسطے کافی یہ کر کہ جس طرح نماز واجب ہے اس طرح نماز میں سورہ فاتحہ واجب ہے تے جس طرح سورہ فاتحہ واجب ہے ایویں درود واجب ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ مطلب ہے الحمدللہ واجب نو سمجھو. کچھ چیزاں ایسی ہیں جڑیاں واجب ہو جاندی ہیں. سورہ فاتحہ پڑھنی واجب ہو جاندی ہے نمازی تے جدوں اللہ اکبر ہو. یہ مطلب ہے اللہ اکبر کہہ کے اور چھٹیاں ہو سکتی ہیں. سورہ فاتحہ تو چھٹی نہیں ہو سکتی. یہ جڑے نا درود یہ جو پڑھ لینا نا بندہ یہ ایک شاید واجب ہو جاتی ہے. وہ تو لوگوں کی توجہ ہی نہیں. وردی صرف وہ لگتی ہے جڑا بچہ داخل ہو. جڑا داخل نہیں ہوتا وردی کوئی نہیں. جی مرضی پائی کرو وردی لیکن چیک وہ ہوتا ہے جڑا داخل ہو. درود والی کلاس داخل ہونے تو بعد ایک شے انہوں تے واجب ہوتی ہے جڑے درود پڑھتے. جڑے نہیں پڑھتے مثلا ابو جہل نہیں پڑھتا یار ابو لہب نہیں پڑھتا وہ نماز ہی نہیں سن پڑھتا. یہ مطلب ہے کہ جنہیں نماز پڑھنی انہیں بھی درود پڑھنا ہے. جنہیں درود پڑھنا ہے وہ اگے ایک شے واجب ہے. وہ بڑی عجیب ہے. نماز پڑھو گے تو درود واجب ہو جائے گا. جب درود پڑھے گا تو اگو ایک اور شے واجب ہو جائے گی. اس واجب کا پتہ لگ گیا تو پھر میں پڑھا گا اگو بھائی نماز وچ درود واجب ہے تے جڑا درود پڑھدا او دے تے ایک اور شے واجب ہے. او کیڑی؟ او اج سنو. خالق فرماندا صلو علیہ وسلموا تسلیما. جس پہ تو نے درود پڑھا ہے اب تجھ پہ واجب ہے کہ اسے تسلیم بھی کر. کمال بھائی صلو علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو تم پہ درود پڑھنا واجب ہے اور جس نے درود پڑھ دیا ہے اسے چھٹی نہیں. اس پہ واجب ہے کہ سلیمو تسلیما. ان الٹا کے بیان کریں جی. اگر تجھ میں تسلیم کرنے کا جذبہ نہیں تو تجھے درود پڑھنے کا حق نہیں رہے. نہیں بہت شکریہ تو سمول پایا. نہیں اجے نہیں لوگ آندے نے اٹھ کے باہر نکل. وہ آندہ باہر سردی ہے میرا دل نہیں کرتا. میرا دل نہیں کرتا. لوگ آندے نے چاول کھانا. وہ آندہ میرا آج دل نہیں کرتا. کئیاں کشاواں تے دل نہیں کرتا. دل اللہ فرماندا ہے جے تیرا منن تے دل نہیں نہ کرتا درود نہ پڑھی. صلو علیہ وسلم تسلیما. تسلیم کرو درود جس پہ پڑھو اس کو تسلیم کرو اور تسلیم بھی ایسے کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. ایدو وڈی آج میرے کو قبلہ کوئی گل نہیں. حضرات جس پہ درود پڑھا جائے اسے تسلیم کیا جاتا ہے اس سے بحث نہیں کی جاتا. مانے بھائی سن کھاؤ نا آباد رہو. بہت اچھا سکتا یا شکریہ قبلہ بڑا اچھا مہربانی یار خیر ہو. تسلیم صرف تسلیم نہیں قبلہ سلیمو. جس طرح یطہرکم اس طرح پاک رکھا جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے. اور سلیمو تسلیما اس طرح تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. یہ جو فضیلت ہے درود والی یہ باپ کے پاس بھی موجود ہے بیٹی کے پاس بھی موجود. ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے. اس درود والے فضل میں نبی بھی موجود ہے نبی کی بیٹی بھی موجود ہے. جو درود رسول پر وہی درود بطول پر. یہ مطلب ہے جس طرح نبی کو تسلیم کرنا واجب. بولو یار بولو. زہرا کو تسلیم کرنا ایسا مطلب ہے نبی پر درود پڑا ہے تو نبی کو اس طرح مانو جس طرح ماننے کا. جب بطول پہ آپ نے آل کہہ کے درود پڑھ دیا تو زہرا کو بھی مان
چیز میری ہے، بس تسلیم کرو، بحث نہ کرو۔ بس بس سلیمو تسلیم۔ کھلے آواز نہ سلانا صاحب بہت دورہ سفر کر کے آئے نے اسا دے باغ کہن انہاں دا ایسا نعرے دے نال استقبال کرو۔ لاما صاحب قبلہ مولا پنجت پاک انہاں نوں سر تو سلامتی دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا زبان مل کے بڑا نعرہ ہے۔ مہربانی سلام اللہ بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد الوالد۔ شکریہ۔ ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ جدو اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، اے ایمان والو درود بھیجو اور ان کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ میرا دل کرتا ہے بوبے آ کے قرآن لے جا، دروازے آ کے، علماء دیا دروازے آ کے انہوں نے آکھا تہاڈی خدمت وچ میں حاضر ہوا۔ اس قرآن دا واسطہ دے دسو کیا درود پڑھنے والے اور جن پر ہے وہ برابر ہو جائیں گے؟ درود پڑھنے والے اور ہیں، جن پر پڑھا جائے وہ اور ہیں۔ جب آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو درود پڑھو، اس وقت درود پڑھنے والے کون تھے؟ ایمان والے کون تھے؟ میرا سوال ہے کون تھے اس وقت یا ایھا الذین آمنوا؟ سوائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کوئی دوسرا نہ تھا جو یا ایھا الذین آمنوا میں آتا ہے۔ جتھے صحابہ اکرام میں آکھیا نا اوتھے انجی شیعہ دے چہرے کھلے نے جویں ایتھے اج کھلے۔ یعنی تواڈے چہرے گلاب دی طرح کھلے نے، جس طرح شبنم صبح صبح دے گلاب دے پھولتے ہوندی تو دے حسن وچ اضافہ ہو جانا۔ میں اس طرح تواڈے چہرے کھلے ویکھے نے صحابہ کرام دے اسم گرامی تے۔ جدوں میں آکھیا نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تواڈے چہرے اتنے میں خوش ویکھے نے، میں اندروں راضی ہو گیا، کیونکہ درود سب تو پہلے جنہوں نے پڑھا ہے وہ تھے ہی صحابہ۔ اگر کسی نے شک ہوئے تو میں ذرا ان تسلی دے لوں، صحابہ کرام تو علاوہ یا یہودی سن، یا عیسائی سن، یا کافر سن، یا مشرک سن۔ ہون دسو درود کنے پڑھے؟ عیسائیاں، یہودیاں، کافراں، مشرکاں، ایمان والیاں پڑھے؟ وہ ایمان والے کون سن؟ شکر صحابہ کرام، شکریہ نوجوان ایک دی آواز ہے صحابہ کرام۔ کچھ لوگوں نے صحابہ آکھیا ذرا چاکا کھولو تے اگوں پڑھیے۔ کنا درود پڑھیا سب تو پہلے؟ صحابہ، شکریہ، سب تو پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے درود پڑھیا۔ آج شک لوگاں دا دور کر دیو، ایک باری دوبارہ پیار نال صحابہ آکھ کے جڑے اندر نے صحابہ دا نام لئیے تے شیعہ نوں خورے کی ہو جاندہ ہے۔ میں قرآن دے درمیان قرآن رکھ کے تے اپنے مجمع کو پہ پوچھنا، سب تو پہلے جنہوں نے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو درود پڑھو، وہ کون تھے؟ بھائی ریکارڈنگ کر، شرارت واسطے ریکارڈنگ کرنا اور ہے ہدایت واسطے ریکارڈنگ کرنا۔ نہ ریکارڈنگ کر۔ شیعہ سارے بیٹھے نہیں، مسجد بیٹھے نے الحمدللہ، تے کہہ رہے نہیں کہ سب تو پہلا جنہاں درود پڑھیا وہ کون سن؟ صحابہ۔ اگر تسی کرام نال لاؤ نا، کرام صحابہ کرام، تو میں ذرا خوشی ہو گئی۔ سب تو پہلا درود کنے پڑھا جی؟ صحابہ کرام۔ مہربانی لو جناب علی طے ہو گیا۔ اے جڑا بل پاس پہ بندے کر دینا کہ توہین صحابہ نہیں ہونی چاہیے، توہین اہل بیت نہیں ہونی چاہیے، توہین ازواج رسول نہیں ہونی چاہیے، ساڈے بل نال ساڈو کوئی غرض نہیں، کوئی مخالفت نہیں، اسی اس حق چاں کیونکہ اگے ہی قانون موجود ہے، آلریڈی قانون موجود ہے۔ یہ دوبارہ ان چھیڑیا گیا نا، یہ باقاعدہ چھیڑ خانی کیتی ہے، چھیڑ خانی کیتی۔ ہوں اصل پتہ گل کی اصل گل ہے کہ انہاں سمجھیا بھی یہ سارے جنہیں توہین کرتے ہیں شیعہ، ہوں جن بندے توہین آتے ہیں انہوں میں دسن لگا بھی یہ چاہتے کی نے بندے، یہ توہین کنوں آتے ہیں تو کی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اے بھائی قرآن یہ تے مقدہ فیصلہ، انہوں جج سمجھنا ہے، انہوں ہائی کورٹ سمجھنا ہے، انہوں سپریم کورٹ سمجھنا ہے۔
یہ گل دس بھی آخر صحابہ نے درود پڑھیا جدو آیت آئی ہے نا آیت ادو صحابہ کرام نے نبی کو آ کے تو پتہ جدو آیت آتی تھی تو صحابہ نبی کو پوچھتے سن یہ جڑا حکم آیا ہے اس کو کس طرح پورا کرے کس طرح پورا کرے نماز دا حکم آیا ہے تو نبی دسیا ہے نماز قرآن چ نہیں کہ سجدے کنے نے رکوع کنے نے رکوع چ کی پڑھنا ہے سجدے چ کی پڑھنا ہے یہ قرآن چ کوئی نہیں یہ تو صرف اقیم الصلاۃ یہ صرف حکم دینا ہے اگوں ساری تفسیر مصطفیٰ دستا ہے بھائی قرآن حکم دینا ہے نماز دی تفسیر مصطفیٰ دس دے اچھا حج دا قرآن حکم دینا ہے صفا مروہ دی صحیح کنے پھیرے وے طواف کنے چکر ہے کنکر کنے مارنے نے قربانی کتھے کرنی ہے یہ ساری گل قرآن نہیں دستا تسی بے فکر ہو کہ میرے تے چھڈو میں وعدہ پہ کرنا پڑا میں پھر کہہ رہا ہوں میں دعویٰ کر رہا ہوں قرآن نہیں دستا وہ مصطفیٰ دستا ہے مصطفیٰ دستے ہیں اچھا زکوٰۃ ادا کرو کنے فیصد تو کنے فیصد دینی ہے یہ مصطفیٰ دستا ہے روزے دا حکم قرآن دستا ہے درمیان چ کی کرنا ہے کی نہیں کرنا یہ مصطفیٰ دستا ہے میں کیا اللہ اینا کو قرآن سی یہ اینے کو ورکے ہو جاندے کی فرق پینا سی جتھے نماز سی بھائی تفسیر بھی دس دینا جتھے روزہ سی بھائی تفسیر بھی دس دینا جتھے حج سی بھائی تفسیر بھی دس دینا اللہ فرماتا خبردار حکیم تو نہیں حکیم میں ہاں یہ ساریاں گلاں قرآن ہی دس دینا بندے تو دروازہ ہی چھڑ دے جنہاں میں نے منوایا سبحان اللہ مولا تو مجھے جزائے خیر عطا فرمائے ایک ذریت ہے جنہوں نے مجھے منوایا ہے لہذا میں نے انہی پہ درود خود بھی پڑھا ہے تمہیں حکم بھی دیا ہے ملائکہ بھی انہی پہ درود پڑھتے ہیں میں بھی انہی پہ پڑھتا ہوں پڑھو درود وہ جنہاں درود پڑھے ہے وہ تساں بہت خوبصورت جنہاں کیا وہ سن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں سارے درود پڑھے ہے چلو شکر ہے میرا وہ دل کرتا تو انہوں نہ پوچھا تساں جڑا فرض ادا کرنا سی کر دیتا ہوں میرا دل کرتا بھی اینا مجمع انہاں دا ہوئے جڑے شیعہ نہیں تو جی میرا ایک دل ہے ہو سکتا دل دیا مرادہ نہیں بھی پوریاں ہوں گی میرا دل کرتا ہے جنہ اتھا مجمع شیعہ دا بیٹھا ہے تو انہوں میں پوچھا ہے کہ درود سب تو پہلا کنہ پڑھے ہے تو میرے محترم سامعین نے کہا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں میرا دل کرتا ہے اینا مجمع غیر شیعہ دا ہوئے انہاں کے قرآن رکھ کے پوچھا ہوں تسی دسو وہ صحابہ کدے اتے درود پڑھے مارے بھائی آباد رہو بھائی صحابہ نے درود کدے تے پڑھے اللہم صلی علی محمد صحابہ نے آ کے پیغمبر سے پوچھا کہ نماز کس طرح پڑھے یا رسول اللہ روزہ کس طرح رکھے یا رسول اللہ حکم آیا ہے تو زکوٰۃ کس طرح دے جب حکم درود آیا تو صحابہ نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ یہ درود کیا ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے اللہ دیا بندیا جڑے پہ آ کے نبی نو پوچھتے نے درود کیا ہے ان کے اوپر درود کیسے آ جائے اور صحابہ نے پوچھا ہے سامعین سب تو پہلے درود کنے پڑھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کنا ہوتے پڑھے محمد و آل محمد تے یہ مطلب پڑھنے والے اور ہیں جن پر پڑھا جا رہا ہے وہ اور ہیں ہوں پتہ لگی اللہ کیوں آکھے ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے لو جناب میری وہ واسطے مثال عرض کر دینا اللہ سورہ مبارکہ بقرہ یہ تیسرے پارے دی پہلی ہے اللہ فرماتا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم یہ جو رسول ہم نے بھیجے ہیں جو رسول ہم نے بھیجے ہیں یہ بھی برابر نہیں بھیجے ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنا کیا بات ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے شکریہ افضل بنایا ہے یہ مطلب رسول برابر نہیں مثلا اللہ نے دو رسولوں کا ذکر کیتا ہے سورہ مبارکہ بقرہ ایتھے جڑی میں آیت پڑھی کیوں وہ سنو
یہ دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیتا ہے. رسول اور بھی بڑے افضل ہے سن لیکن اللہ نے انہاں رسولوں دو کا ذکر قرآن چ کیتا جڑے نبی پاک تو پہلے سیکنڈ لاسٹ کے طور پہ موجود سن گویا جنہ دیاں امتاں اجے موجود سن مکے چ. تساں کوئی توجہ کیتی دو نبیاں دیاں امتاں اجے مکے چ موجود سن مکے دے گرد و نواح چ موجود سن. وہ کون سن؟ ایک حضرت موسیٰ دی امت موجود سی جنہ کو تورات موجود سی تے او حضرت موسیٰ دی امت سی. ایک انجیل والے عیسائی سن عیسیٰ علیہ السلام دی امت سی. وہ دو نبیاں دیاں امتاں نبی دے سامنے موجود سن یہود و نصارہ جنہوں کیا جاتا ہے. چونکہ دوہاں دی اس ویلے کچھ تعداد موجود سی اللہ نے دوہاں دے نبیاں دا ذکر کیتا تے ان بھی توجہ کر گئے کہ فضیلت اللہ نے کن کن کو دی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ کا حکم آ گیا ہے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. بعضوں کو ہم نے اتنا درجہ بڑھا دیا کہ ہم نے خود ان سے کلام کیا. صدقے اللہ نے خود ان سے کلام کیا. کلم اللہ نے ان سے کلام کیا اور وہ کلیم اللہ قرار پائے. وہ کون سن؟ حضرت شکریہ موسیٰ علیہ السلام دوسرے نبی. اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا عیسیٰ ابن مریم اور ایک مریم کا بیٹا تھا اس کا عیسیٰ علیہ السلام نام تھا. البیناتی دلیلیں ظاہر لے کے آیا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اللہ فرمایا قوت دی ہم نے اس کو روح القدس کے ساتھ. اتنی قوت دی کہ مادرزاد نابینوں کو ٹھیک کر دیتا تھا ہوا میں پرندے بنا کے اڑا دیتا تھا مردے زندہ کر دیتا تھا اور کوڑیوں کو شفا دیتا تھا. دو نبی جی ایک موسیٰ علیہ السلام ایک عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کہہ رہا انظر ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے. ہون تھوڑی جنی توجہ ہے ہون میں مرکزی گل کرنے لگا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن کے مطابق متعدد انبیاء تو افضل ہیں. تھوڑے بندے بولے ہیں متعدد انبیاء سارے تو نہیں یہ سارے نبیاں تو افضل ہو سکتے ہیں بطول دے بابے تو افضل نہیں اور میرا نبی تو سب تو افضل ہے. یہ مطلب ہے حضرت موسیٰ متعدد انبیاء تو افضل. بہت شکریہ. اور حضرت عیسیٰ بھی کئی نبیاں تو یار افضل تو آڈی جی خیر ہی ہو گئے. یہ مطلب ہے ہن میں سوال کر رہا ہوں جڑے توہین دا نعرہ لاندے ہیں مجھے قرآن کا واسطہ دنیا جواب دے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی نبیوں سے اللہ نے افضل بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی نبیوں سے افضل بنایا. این افضل اندر نہیں اینا کوئی فرق ہے تو صحیح بولو یار ہے افضل ہے نہیں اے عیسیٰ یا موسیٰ ہوں اے کئی نبی نے جڑے انہاں تو افضل نہیں. ہون سانو زمانہ جواب دے وے اگر انہاں نو اللہ افضل بنایا انہاں نو نہیں بنایا انہاں دی توہین ہے. سلام پیش کر رہا میں تہاڈی سماعت تے توجہ نو سلام پیش کر رہا جڑے اگلی گل سمجھ گیا میں کی پڑھنا چاہتا. میں نا اے اللہ نے افضل ہے اللہ نے بندیاں نے نہیں ووٹنگ نال نہیں الیکشن نال نہیں صلاح مشورے نال نہیں. اللہ نے حضرت عیسیٰ تے موسیٰ کو افضل بنایا. یہ جڑے نبی عیسیٰ تے موسیٰ جیسے نہیں انہاں دی توہین نہیں. اللہ دے بندیا اینا ہی روڑا ہی عیسیٰ تے موسیٰ کئیاں نبیاں تو افضل نے تے جنہ تو اے افضل نے انہاں دی توہین نہیں. تے اگر علی صحابہ تو افضل ہو جائے گا تے صحابہ دی بھی توہین نہیں. آباد رہو جی مولا تو جزا کرے لیکن شرط ہے کہ فضیلت بندے نہ دیں. فضیلت بندے نہ دیں فضیلت اللہ دے. میں دو نبیوں کا ذکر دوہاں تے میں مجلس مکمل کر دینا. پہلا جواب دیو گا عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے سن مادرزاد نابینے نو ٹھیک کرتے سن پرندہ ہوا چ اڑا دیندے سن. بڑا کام سی بڑا کام سی. ہوں جن نے اللہ فرما اون ذرا دیکھو تو صحیح ذرا دیکھو تو صحیح ذرا دیکھو تو صحیح جنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے حکم نال قرآن دی نظر چ ویکھ لیا ذرا دیکھو تو صحیح تے بندے نے ویکھ لیا کہ عیسیٰ بڑے کمال سن
عیسیٰ بڑے افضل نبی سن، کمال نبی سن. میرا دل کردا اس بندے دا قرآن دے اس پاسے ہاتھ رکھواواں وضو کر کے ادھر میں رکھ کے پوچھا ہن دس جدوں مہدی تے عیسیٰ ہونا ہے اگے کنے کھلونا ہے؟ سر اٹھاؤ بھائی، سر اٹھاؤ، بہت شاد. کوئی انسان جواب دے. تار جمیل صاحب کو پوچھ لو میں راضی ہوں، تارو قادری صاحب کو پوچھ لو میں راضی ہوں، تقی عثمانی صاحب کو پوچھ لو میں راضی ہوں، فضل الرحمان صاحب کو پوچھ لو، سراج الحق صاحب کو پوچھ لو، کسے عالم کو پوچھو، کسے مذہب دے عالم کو. اگے مہدی ہونا ہے کہ عیسیٰ؟ وہ آکھے گا جی عیسیٰ پیچھے ہونا ہے تے مہدی اگے ہونا ہے. تے جے تو اللہ دے آکھن نہ ذرا دھیان نال ویکھیا ہوندا تے جڑا مگر کھلوتا ہے انہوں علیہ السلام آنا، جڑا اگے کھلوتا ہے انہوں رضی اللہ سے. شاباش شاباش. انصر ذرا دیکھو تو صحیح، قبلہ شکریہ، ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح بعضوں سے بعضوں کو من نہیں سمجھ آئی. جی حضرت عیسیٰ نبی بھی نے، رسول بھی نے، صاحب کلمہ بھی نے، صاحب شریعت بھی نے، ابن مریم بھی نے، علیہ السلام بھی نے، تے روح اللہ بھی نے، تے پیچھے کھلوتے نے. اور مہدی علیہ السلام کو بھی تے کوئی عہدہ ہے نا. کیا بات ہے بھائی. حضرت مہدی نبی نہیں، نبوت حضور پہ ختم ہے، رسالت حضور پہ ختم ہے. کمال کو سن رہے ہوں. میں عرض کر رہا ہوں حضرت مہدی نبی بھی نہیں، رسول بھی نہیں، اور کھڑے ہیں عیسیٰ کے آگے. وہ مہدی کے پاس عہدہ کیا ہے؟ مہدی کے پاس عہدہ کیا ہے؟ لوگ آ کر کے نبی بڑا ہوں گا. ہاں بھائی نبی بڑا ہوں گا، ہاں بھائی رسول بھی بڑا ہوں گا. وہ بڑے نے. اے مہدی اگر نبی بھی نہیں تے رسول بھی نہیں تے کیوں کھلوتے نے؟ وہ تینوں سمجھان واسطے میرا دل کرتا ہے کہ تینوں 6 ستمبر نو تے یا 14 اگست نو تینوں راشد مناس دی قبر تے لے جاؤں، میجر عزیز پٹی دی قبر تے لے جاؤں، میجر شریف شہید دی قبر تے لے جاؤں، شیر خان دی قبر تے لے جاؤں. جدوں اتھے جنرل کھلو کے سلام کردے ہوں گے تے وچ میجر ہوئے گا. صدقے قبر چ میجر ہوئے گا تے جنرل صاحب سلام کرتے ہوں گے، قبر سپاہی ہوئے گا تو بریگیڈیئر صاحب سلام کرتے ہوں گے. پھر پوچھی انہوں نے کہ عہدہ تو آپ کا بڑا ہے، آپ سلام کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تجھے بتائیں گے دراصل اس کے پاس نشان حیدر ہے. اور جس کے پاس نشان حیدر ہو اس کو بڑے بڑے سلام کرتے ہیں. مہدی کے پاس نشان حیدر نہیں، مہدی ابن حیدر ہے. نشان حیدر ہونا اور ہے، ابن حیدر ہونا. خیر وجہ ہوں میں جناب نو وہ عہدہ دساں. قبلہ میں جناب نو حضرت مہدی دا عہدہ دساں. ایک بار میرے نال دراؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مہربانی صلو علیہ آلہ آلہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تم جلدی میں نہیں کر سکتا. وہ نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، ابن مریم بھی ہوں، معصوم کا معصوم بیٹا ہو، صدیقہ کا صدیقہ بیٹا ہو، عفیفہ کا عفیف بیٹا ہو، کمال بی بی کا کمال بیٹا بھی ہو، صاحب شریعت بھی ہو، صاحب کلمہ بھی ہو، روح اللہ بھی ہو. جو مہدی آگے کھڑا ہے نا اس کے پاس ایک عہدہ ہے جسے آلہ ہی کہتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جس کی آل کے سامنے نبی نہیں کھلوتے، ہائے ہائے، اور جدی آل دے کے نبی نہیں کھلوتے او دے لگے امت کیسے کھڑی ہو جائے. اے بازوں کو اللہ نے بازوں پر صدقہ جامع تو اڈا موضوع سنو. شکریہ کہ
اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر بولو یار فضیلت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا سی میرے نال آپ کلام کر، اللہ فرمایا ہم تجھے یہ درجہ دیتے ہیں کہ ہم خود تجھ سے کلام کریں گے اور تو کلیم اللہ ہو جائے۔ ہوئے نہیں یا نہیں؟ بولو یار ہوئے نہیں؟ ہوئے نہیں۔ ایم پی اے کسے بندے نو سائڈ تے کر کے ایم پی اے کسے عام بندے نو سائڈ تے کر کے آکھے نا تواڈے ال بھی سردی اینی ہے جنی اسلام آباد، وہ آ کے ساڈے ال بھی اینی ہے، کوئی آ نہیں آ جا بہ جا، سارا مجمع ویکھن لگ پیندا بھی اے کون ہے جنوں علیحدہ کھڑ کے گل۔ اگلی گل یہ کہ جنہوں نے علیحدہ ہو کے ایم پی اے نے پرا ہو کے گل کی ہوگی گل بھی ایڈی کوئی نہیں، وہ گھر آ کے گھردیاں نال نہیں بولتا کہ تسی اس قابل ہی نہیں تواڈے نال میں گفتگو کراں، مینوں بڑے بڑے بندے پرا کر کے گل کر دے۔ یہ جہدے نال ایم پی اے بولیا ہوگی بکھرا ہو کے وہ تھلے نہیں آتا، جہدے نال وہ بولیا ہو بولو جی جلدی بولو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہو کے کمال درجے تے فائز ہو گئے، درجہ ایسا مل گیا کہ دل سے گل آ گئی کہ پھر وہ میں ہوں، کئیاں تو افضل ہو گیا نا۔ جدو دل سے گل آئی تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ راضی ہو میں تہاڈے نال خود بولیں، حالانکہ ہر نبی نال میں جبرائیل دے ذریعے گل کی تو تہاڈے نال تو میں آپ بولیں، انہاں جی حد کیتی جے کمال کیتی جے تسی ہے ہی بہت کمال تو مینوں بڑا پیار کردے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ فرمایا تو چلو ٹھیک ہو گیا، یہ تو تم درجہ مل گیا۔ ذرا ادھر نکلو نا، ذرا ادھر، جڑے سمجھ گئے نا میں راضی ہوں۔ فرمایا یہ درجہ تمہیں مل گیا، ذرا ادھر نکلو۔ وہ کتنے کر کے فرمایا جتھے دو دریاواں دا سنگم ہوگا نا، درمیان ایک جزیرہ ہوگا، گرین لان ہوگا، اتنے ذرا دھیان کرنا، اتنے ایک چیز تمہیں بکھانی۔ حضرت موسیٰ آخر چلنے ہیں، کوئی روڑا ہی نہیں، وہ دور تو بھی کئی چیزاں تو سانو بکھائیں، چلو بکھا دو۔ اللہ پاک نے فرمایا کوئی نشانی ہوئے گی کہ تہاڈی پجی مچھلی جتھے زندہ ہو کے پانی چ بہ جائے گی، یعنی تہاڈا سالن ہی ٹر پائے گا، جتھے مچھلی دا سالن ٹر پائے گا، مچھلی زندہ ہو کے پجی، تسی روٹی کھان لگو گے تو مچھلی زندہ ہو کے پانی چ داخل ہو جائے گی، اتنے ذرا گردو نواز ویکھی، یہ میں تینوں نشانی دسی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نال لے کے حضرت موسیٰ اے تمغے سجا کے نبوت، رسالت، صاحب کلمہ، صاحب شریعت علیہ السلام کلیم اللہ، اینے فیتے اینے سٹار وردی تے سجا کے یہ جڑے بڑے پہنچے نا دو دریاواں دے سنگم تے، روٹی کھان لگے تو مچھلی زندہ ہو کے دریا چھال مار گئی۔ حضرت موسیٰ کہا بھائی کھڑا ہو جا، ایتھے ہی کچھ ہے ہی جو سانو بکھانا چاہتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مینوں بھی پورا پتہ نہیں، جنہاں کو قرآن دستا ہے انہاں کو مینوں پتہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فوجد عبدا من عبادنا، جب اس نے ذرا ادھر دیکھا تو اس نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو صدقے 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 ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ اس بندے نے دیکھا منہ جو سبز رنگ دی چادر لئی سی، کہڑے رنگ دی؟ بولو بولو یار، یار سبز رنگ دی، یا سبز رنگ، اے چادر اس منہ تے لئی سی تے لیٹیا سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جناب جناب قربان جعفر صاحب تشریف لائے، الحمدللہ مولا کائنات ندی زبان تحصیل جڑا مومنین دے گریے دا سبب بن رہے ہیں وہ شاعر اللہ شامل ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جڑا سبب بنتا ہے گریے دا سبب وہ شاعر اللہ شامل ہوتا ہے، انہوں نے تعظیم ضرور ہے، مولا نے ان جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں بالکل نہ جی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، میں جلدی جلدی نہ جی میرے کو اگر 9-10 منٹ انشاءاللہ میں 2-3 منٹ چ نتیجہ دے کے تے 2 جملے عرض کر دینا، وہ پھر انشاءاللہ نوحہ پڑھن گے۔ میرے محترم سامنے حضرت موسیٰ نے اس بندے نو ویکھیا، وہ دے منہ تے سبز کپڑا سی، وہ دا نام خضر نہیں، وہ سبز کپڑے دی وجہ تو یا انہوں خضر آندے نے یا خضر آندے، خضر یا خضر، جی میں گنبد خضرانے بس وہ گنبد سبز گنبد بھی تو خضر آندے، وہ خضر یعنی سبز رنگ دی چادر وہ دے منہ تے سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بندہ لیٹیا ویکھیا، اللہ فرماندا ہے وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا ہمارے، جی میں اس حضرت موسیٰ نیڑے ہوئے نا اس منہ تو کپڑا لے اینج منہ تو اس کپڑا اینج کیتا، اے قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے قال لہو موسیٰ حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اگر تو چاہے تو میں تیرا شاگرد بن جاؤں۔ کنیا بنے توجہ فرمائیے،
جنہوں وردی دے فیتیاں دا نہیں پتا میں کی دسا میں کی پہ پڑھا میں نے نبی بھی ہے رسول بھی ہے صاحب کلمہ بھی ہے صاحب شریعت بھی ہے پھر کلیم اللہ بھی ہے پھر علیہ السلام بھی ہے اس صرف منہ تو کپڑا لایا ہے نہ اس تقریر کیتی ہے نہ اس خطبہ دیتا ہے نہ وہ ممبر پہ بیٹھا ہے صرف چہرہ دیکھے چہرہ یا اس کا چہرہ دیکھ کے موسیٰ سمجھ گئے تھے کہ یہ استاد بننے کے قابل ہے یا مبالے میں چہرے دیکھ کے عیسائی سمجھ گئے تھے کہ یہ ناممکن کو ممکن بنا سکتے قبلہ چہرہ دیکھا تو کہنے لگے میں نے اپنا شاگرد بنا لو گے پتہ نہیں کون سی میں نہیں پتا میں نہیں پتا کون سی ہاں البتہ چاہیدہ ایسی کہ شاید وہ بندہ تکلف ہونا دا کہ کی پہ کر دے ہو تسی ان نبی ہو کے تسی ان رسول ہو کے تسی ان نبی ہو کے رسول ہو کے کلیم اللہ ہو کے تو ویکھاں تسی کی پہ کر دے ہو میں تو انہوں شاگرد بنانا ہے تو تسا میرا شاگرد ہونا ہے نا جڑی اس گل کیتی ہے پنجابی ترجمہ اتوں اچھا شاید کسے تو نہ تہاں سنیا ہوئے قالا انکا لن تستطیع معی صبرا اس نے کہا لیٹے ہوئے بندے نے تسی جا کے نا کلمہ شلمہ بندے نو پڑھاؤ تسی اینے جوگے نہیں اتوں اچھا ترجمہ میں پنجابی سے نہیں آپ میرے ساتھ رہ کے صبر ہی نہیں کر سکیں گے تسی اینے جو کہ نہیں میں ان آیتاں پڑھا ساری آیت پڑھا تو بہت لمبا ہو جائے گا جلدی نتیجہ دیا تو اڈا کی خیال ہے پھر این جو ہے نہیں حضرت موسیٰ کیا میں وعدہ کرنا میں کوشش کرنا کالا ستاجدونی انشاءاللہ صابرم بلا آسی لکا امرا میں کوشش کروں گا کہ میں صبر کروں اور مجھے ساتھ رکھ شاگردی کے طور پہ مجھے سکھا جو تجھے اللہ نے دیا ہے مجھے سکھا جو تجھے اور بندے کدی آج جاؤں نہ ایتھے واہ فیکٹری ایتھے بندے آؤں تے سون نہ جال کے میری آنکھاں چکھاں پان جڑے آندے نے شاہ رگ تو نیڑے اللہ ہے تے تسی منگن کدی کدرے ٹر جاندے ہو کدی کدرے اے موسیٰ دی شاہ رگ تو اللہ دور سی کمال ہے یار کمال ہے موسیٰ کہہ رہے تھے مجھے وہ سکھا جو تجھے اللہ نے سکھایا ہے وہ جس سے اللہ خود کلام کرتا ہے وہ اللہ سے ہی پوچھ لیتا بھائی کمال ہے تو سنے وہ جس سے اللہ خود کلام کرتا ہے وہ اللہ سے پوچھ لیتا اسے کیوں کہہ رہا ہے تو سکھا جو تجھے اللہ نے دیا ہے قرآن تجھے ہدایت دے رہا ہے اللہ فرمایا میری اتھی پہن دی کوشش نہ کرے جے جہاں میں بھیجوں وہاں جانا ہوگا تو مجھے سکھا جو تجھے اللہ نے سکھایا ہے ہو سکا تجھے صبر ہی نہیں کر سکتے جلدی بولو جی ٹائم ہو گیا انہیں کشتی نو سوراخ کیتے کسے 15واں پارا پڑھیا ہوئے تو سوڑو کیتا موسیٰ چوپ رہے نہیں انہیں آکھا بندے مارنے نہیں وہ ساکھا میں تنہوں آکھا سی نا تو انہیں جو کرنا پھر بچہ قتل کیتا نہیں پھر انہیں پوچھا فرمایا تنہوں آکھا سی تو انہیں جو کرنا پھر ایک دیوار بنائی نے وہ دیتے ہوئی موسیٰ بولنے نے ہر بار بولنے ہر بار انہیں آکھا تیری میری ہونا جدائی ہے فراق ہو تیرا میرا فراق ہے ہن تیری میری راما جدا نے جا تو ٹر جا حضرت موسیٰ نے اے قرآن آخری جملہ ہے حضرت موسیٰ نے پوچھا چل اتنا کیا بتا دے کہ وہ کیا تھا موضوع قبلہ ہے کہ بعضوں کو بعضوں پر ہم نے فضیلت دی ہے حضرت موسیٰ اتنے صاحب علم ہو کر کلیم اللہ ہو کر اور علیہ السلام ہو کر نبی اور رسول ہو کر پھر ایک موقع زندگی میں ایسا بھی اللہ نے دکھایا کہ موسیٰ کو بھی پوچھنا پڑا کہ وہ کیا تھا میں گردن کٹا دیں گا قیامت تک کوئی مولوی ثابت کرے کہ بطول کے بابا پر یہ وقت آیا ہو کہ محمد نے کسی کو کہا ہو وہ کیا تھا سار اٹھاؤ بھائی سار اٹھاؤ کسی کو میرے پیغمبر نے بھی کہا ہو کہ وہ کیا تھا میرے نبی پہ یہ موقع نہیں آیا یہ مطلب موسیٰ کا علم کم ہے مصطفیٰ کا زیادہ ہے عیسیٰ کا علم کم ہے اور محمد کا زیادہ ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں کا علم کم ہے محمد کا زیادہ ہے ہن سوچ اسی محمد نے کہا انا مدینہ کمال میں علم کا شہر
بولو بولو جی. پھر کہنا کیا صحابہ پوری زندگی علی سے مسئلے نہیں پوچھتے رہے؟ میں مذہب تبدیل کر دوں گا اگر کوئی ثابت کرے کہ محمد کے علاوہ علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا. کسی نے میرے مولا کے علم میں اضافہ کیا ہو، مولا تم جزا دے. یہ مطلب ہے نبی کے بعد پوری کائنات سے سب سے بڑا عالم کون؟ میں صدقے پیار نہ رکھو کون؟ میرے مولا علی. اگر آپ کے ذہن میں ایک کمال دسیا ہے، طہارت علی نہیں پڑھی، شجاعت علی نہیں پڑھی، عبادت علی نہیں پڑھی، صرف میں علم علی دا ایک دلیل دیتی. آپ کے ذہن میں جہاں علی ہے علمی طور پہ سوچ لو بھائی اپنے عقل کے مطابق ہی سوچنا ہے، انہوں نہیں ہے، وہ ہوتے نبی کے بعد علی جیسا کوئی عالم ہے نہیں. ایک بار ٹکا کے آخو نہیں. جس مقام پر اتنے میرا ہاتھ جانا اتنے نہیں جانا. مثال بھی دے رہا لیکن اتنے جا رہا. میرے تو قد لمبے دا بندہ آئے گا تو اونچا کرے گا، میرا تو اتنے جانا. یہ اتنے علم تے علی. ٹھیک جو علم کے اس مرتبہ پر ہے محمد کے بعد، پیغمبر نے فرمایا اگر یہ نہ ہوتا تو فاطمہ کے برابر ہی کوئی نہ. زہرا کا کفر ہونے کے لیے علی ہونا ضروری ہے. اگر علمی طور پر بطول علی کے برابر نہ ہوتی، ہائے صدقے جانا کیا بات ہے جی. اگر علمی طور پر زہرا حضرت علی کے کفر نہ ہوتی، یارا کفر برابر نہ آندے نہیں یار، کفر ون آہد، کوئی اس کا کفر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں. یہ مطلب ہے اگر بطول علمی طور پر حضرت علی کے برابر نہ ہوتی تو کفر کیسے ہوتے؟ یہ مطلب ہے جو زہرا علی کے علمی طور پہ بھی برابری کی حیثیت رکھتی ہے، میں جنہی کو برابری کر سکتا سا میں کر دیتی. اے ہاتھ والی مثال ٹھیک نہیں. اے میرے سامنے 15واں پارہ قدرتاً دیکھو کھل گیا 15. ادھا قرآن ادھر تے ادھا ادھر. جس طرح یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، تقسیم بھی کرو تو یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی پاک ہے، یہ بھی پاک ہے. جس طرح یہ 15 پارے یہ 15 پاروں کے برابر ہیں، اس طرح بطول علمی طور پہ علی کے برابر ہے. انظر کیفا فضلنا بعضهم علی بعض منہم. اللہ فرماتا دیکھو تو صحیح ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے. لہذا اگر علمی طور پہ میں نے گھنٹے میں ثابت کر دیا کہ علی اور بطول کا علم ایک جیسا ہے کفر ہونے کے ناطے سے، پھر علی جیسے عالم کو خلافت کے مسئلے بتانے کی ضرورت نہیں، بطول جیسی عالمہ کو وراثت کے مسئلے بتانے کی ضرورت. بس عزیزوں، بی بی دے وال جائیداد تو چٹے نہیں، بی بی دے وال جائیداد تو چٹے نہیں. بی بی قبر رسول تے کھلو کے رون دی رہی، رو رو کے بی بی فرماتی سی بابا میں نو مسئلے دس دے رہے، لوگ میرے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش. مولا تو انہوں جزائے خیر دے رہے. میں انہیں شہادت پڑھن دا ٹائم نہیں رہا کہ میں شہادت واقعات میں پڑھے بھی کدی نہ. میرے دوست جانتے ہیں جنہوں نے جنہ سنے کہ میں بی بی دے واقعات نہیں پڑھ سکے، شہادت دے واقعات میں پڑھ ہی نہیں سکے. وہ واقعات توبہ، وہ واقعہ پڑھیا جائے واقعہ، کہ واقعہ کی ہویا. میں تو صرف درد واسطے ہمیں چھیڑ نہ کروں. میں اگلے دن میرے کو پڑھیا نے نوحہ قربان جاب صاحب علیہ میں ادھر نہیں آکھیا سی کہ الحمدللہ انہوں نے نوحے تبلیغ بھی، شان بھی اور واقعات بھی انہوں عطا ایسی کہ یہ دے سارا بیان کر دیتے ہیں. تو دلائل موجود نے، دلائل انہوں نے نوحہ میں دھیان نہ سنے، دلائل موجود نے. اور نوحے سارا کچھ سن لینا واقعات. میں تو درد نو صرف چھیڑنا چاہنا ہوں نوحہ پڑھن گے. میرے عزیز دوستوں، میرے جیسا گناہگار بندہ اپنی بیٹی نو ٹورن لگے ایک واری اپنے انہاں لوگاں جنہاں دے ہاتھ چ اپنی عزت پہ دیندا، بھاویں کڈا بڑا بندہ ہوے ٹورن لگیا سائڈ تے کر کے آندا
ذرا دھیان رکھا میں بیٹی نو چڑکیا کبھی نہیں میں سدکے جاواں میں بیٹی نو چڑکیا کبھی نہیں تے اسی کی آنے بڑا نوجوانوں اللہ تہاڈی اتنی لمبی زندگی کرے تہاڈی اجے یہ عمر نہیں کہ تسی بیٹیاں جوان کرو تہاڈی بہت اللہ زندگی کرے تمہیں تجربہ ہوگا جب تساں دھی بدیا کرنی ہے ادو اساں کوئی نہیں ہونا زندگی نہیں ہونی ہے تمہیں یاد ضرور آئے گا پتر نو ایئرپورٹ تے 10 سالاں واسطے بندے قبلہ یورپ بھیجتے ہیں تے مسکراندے تے ہسدے نے پتر میرا باہر چلا پتر میرا باہر چلا دھی ٹورن لگیا بڑے بڑے بندیاں دیاں پگاں گالے چ پا گئی تے ٹورن لگیا دھی نو لوگ آندے نے اگر میری دھی کوئی غلطی کرے نا غلطی تے اینوں تساں کچھ نہیں آکھنا مینوں تساں فون کرنا میں اینوں سمجھاواں گا تے تہاڈے کولوں معافی منگاں گا کھلا قرآن میرے سامنے ساڑیاں دھیاں تے غلطی کر سکدیاں نے تے اسی آنے جے غلطی کرے گی تے سانوں دسنا جدا پیو بھی غلطی نہیں کرتا جدا شوہر بھی غلطی نہیں کرتا جدے اولاد بھی غلطی نہیں کرتی کہ جڑی بی بی معصومہ اور صدیقہ در گمراہ ہے جدے کوئی غلطی دا امکان نہیں نا میں حیران ہو گیا نکاح دے دن ٹورن لگیا حضرت علی دے مونڈے تے ہاتھ آیا حضرت علی پلٹ کے دیکھا تے نبی دیاں اکھاں چانسو سن 3 قدم علی پیچھے ہٹ کے فرماندے نے یا رسول اللہ کیوں پریشان ہو فرمایا تینوں آکھن دی لوڑ تے نہیں پر ذرا دھیان رکھ تو سب نے سنیا حضرت علی علیہ السلام پریشان ہو گئے تے فرماندے نے یا رسول اللہ تانوں کیویں ضرورت محسوس ہوئی کہ تسی مینوں آکھو کہ زہرا دا دھیان رکھیں کیا میں بطول دی معرفت تو واقف ہوں کیا میں زہرا دی عزت اور توقیر تو واقف ہوں کیا میں زہرا دی طبیعت مبارکہ تو واقف ہوں تسا کیویں ضرورت محسوس کی کہ تسا مینوں آکھے ذرا دھیان رکھیں اور جملہ سن لو حضرت مصطفیٰ نے فرمایا نہیں علی بات یہ نہیں مجھے شک شبہ نہیں کہ وہاں تو خیال نہیں رکھے گا دراصل اس کی ماں کے دین پہ بڑے ایسا ہائے 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 امیر عورت سی میرے گھر آ کے غریب ہو گئی ٹوٹے پیالے چ پانی پیتا میرے گھر آ کے 3 میل پہاڑوں تے میری روٹی لے کے گئی اللہ نے ملائکہ کے ذریعے دی ماں دے سلام بھیجا ہے جس ولیمے والے دن کنیزاں بھی آزاد کر دیتی ہیں نوکر بھی آزاد کر دیتے سارا سرمایہ اسلام تے خرچ کیتا تے غربت دے عالم چ دنیا تے ٹری تے میں 25 سال انہوں اندر رہا کہ کوئی شہر منہ چو کٹ کوئی فرمائش تو نہیں کر میں زمانے دا سلطان ہوں تے آندی سی نہیں تسی راضی ہو تو میں راضی ہوں لیکن جتنا آخری ہوتا سا سی ادھر میں آکھیا بطول دی ماں آج ہی میرے نال کوئی گل کر کوئی دل دی گل کر رسول فرماندے نے علی اس کمب دا ہاتھ اٹھا کے آکھیا سی بس اے نہ ہوئے تو سنگال فرما لیا زہرہ دی ماں صرف اے نہ آکھیا سی اے نہ ہوئے حضرت علی علیہ السلام نے جے آکھیا ہوئے کہ زہرہ نہیں روے گی تو میں غلط آکھا جے مولا علی آکھیا ہوئے میں رون نہ دیاں گا تو میں غلط آکھا جڑی گل کیتی ہے مولا علی نے سنو کہ میں نے اجازت دے دو مولا علی نے اج ویکھیا تے تھا جاسوساں فرماندے نے یا رسول اللہ تسی فکر نہ کرو اہل معرفت سمجھن دی کی میں پڑھا اہل معرفت سارے اس بیٹھے حضرت علی فرمایا اے نہیں فرمایا میں رون نہیں دیاں گا کیوں بطول روے گی میری زندگی کیوں روک دی فرماندے نے اچھا یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں میں آپ کے حکموں کی پابندی کروں ہائے آخر والے ہو بڑی معرفت سکتے اور بچے سوچ رہے ہیں بندے بڑے ہائے نہیں ہو گئے اور اگلے بڑے بندے دی جتھے نہ آباد رہو گی جتھے نظر ہے کو میں بچے ذرا سنا دیا بچیوں کی جڑا حضرت علی آکھیا نا کہ یا رسول اللہ میں اپنے حکموں کی پابندی کروں گا وہ ادھر راز کھلیا جدھر زخمی زہرا نو حضرت علی نے قبول کیا ایک ہاتھ نال مٹی پان لگے دوجا ہاتھ حضرت علی نے حسنین نو آکھیا سی اونچی نہیں رونا حضرت زینب و کلثوم نو آکھیا سی بیٹی اونچی نہ رونا حضرت سلمان تے ابو ذر نو آکھیا سی اونچی نہ رونا میں رات نو چھپانی ہے بطول جس مولا نے سارے گھر والوں نو تے اپنے احباب نو آکھیا سی نہ اونچی نہ رونا جتن قبر تے زہرا دا شوہر مٹی پان لگا علی دی ایڈی چیخ نکلی تیاں دوڑ کے قریب آئیاں نبی دی قبر ال ہاتھ کر کے علی فرما رہے سن تیرے حکم میں نکھا گئے تیرے حکموں دی پابندی ہے زہرا زخمی رہے تیرے حکموں دی پابندی ہے جو میں تیری امانت ہوں میں واپس نہیں کر سکتا میرا خیال ہے نوحہ پڑھنا چاہیے انہوں نے نوحہ پڑھ جی بسم اللہ میں ایک جملہ کہہ دیں گے ادھر سے ہمیں توڑے سامنے بیوی صدقہ جمع فرماندے نے کوئی پیر آگ تیرے حکم میں نکھا لگا تیریاں پابندیاں جو زہر
دیا ہونے تو ساں وسیعتاں سننیاں نے بی بی نے فرمایا یا علی ادھی رات میں میرا حسین پانی منگتا ہے تو میں پہلے کھڑوتی ہوں ایسا نہ ہوئے کہ رات میں شبیر اٹھ کے پانی منگے تو دین والا کوئی نہ ہوئے حضرت علی دی کنڈ پیچھے آواز ہے اما زینب وعدہ کر دی جدوں تک ملتا رہا میں پیش کر دی رہا آواز رہا جی میری میت تے میرے جنازے تے وہ بندے نہ ہون جنہ میرا دل نو خطر کی دساں مدینے دے حالات دی صرف دو گلہ کرنا ایک دن اسے واقعے تو بعد دی گل کرنا اس واقعے تو میں کدوں واقعہ پڑھیا واقعے تو اس واقعے تو بعد حضرت امام حسن اور حسین ایک مرتبہ گلی جو جا رہے تھے حالانکہ جتھے جانا سی اس منزل میں دوسری گلی میں جاندی سی آج بیک کے حضرت امام حسین نے فرمایا بابا اگر ممکن ہو سکے تو دوسری گلی نہ ٹوٹ جائے میرا مولا نے آج دیکھا تھا کوئی بندہ آ رہا سی فرمایا میرے بیٹے تینوں کیوں خیال ہے مولا فرمایا بابا وہ جڑا بندہ ہوتا ہے انہیں بھی میری اماں کو باہر میرا خیال ہے جتنی آئے ہوں ایک باری ضرور نوحے دی آواز ہونی چاہیے اور ایک جملہ میں وحید خراسانی کے لیے وحید خراسانی کا ایک جملہ سنو تو میں نے اجازت دے دو یہ تو بات میں نہیں پڑھنا ایک مرتبہ اس واقعے تو بعد بی بی دا ایک ہاتھ تو پتہ ہے کفن چلی اتھے ہاں ہاں بابا کفن چلی غسل دے میرے انہوں نے گل دسا میں ایک حدیث پاک پڑھی ہے پیغمبر اعظم نے فرمایا حشر بچ بھی میری تھی یہ جڑا ہاتھ ایتھے سی اس واقعے تو بعد وہ تمہیں پتہ نہیں کیوں ایتھے سی تکلیف ہے سن سہارا یہ تو وڈی میں گل کر ہی نہیں سکتا بڑی تکلیف ہے سن بتوں یہ ہاتھ ایتھے رکھ دے یہ تو ہاتھ نہیں سمجھو کہ اس واقعے تو بعد ایک مرتبہ اے ہاتھ ایتھے کر کے نا چلو تے حضرت فضا نے فرما دے فضا میرے اس چلو چ پانی پا میں وضو کرنا دوجی آیت نمبر 56 حضرت فضا نے اس چلو چ پانی پایا وہ بی بی آج منہ تے پڑا آئے قریب ہو گئے اے آنج پان لگے نے تے فرما دے انج بیٹھے سے فرما دے نے فضا جی فرمایا میری گردن ذرا سیدھی کر کدی میرے تک آئے حضرت فضا نے حضرت سیدہ دی گردن مبارک ادوما ہتھاں جدوں سیدھی کیتی ہے تے حضرت فضا پوچھے بی بی جان تسی یہ گردن خود سیدھی کیوں نہیں کر سکتے فرمایا کر سکتی تے میں تینوں تکلیف نہ دیندی کی ہویا کہ علامہ وحید خراسانی صاحب دی تحقیق انہاں دے جملے نے بی بی فرمایا میں تیاں نوں نہیں جے دسیا میرے ہاتھ دی ہڈی ٹوٹ گئی اے تو اگے کچھ نہ پڑا ایک گل پھر سن لو اے سجن کدوں یا اوکھے ویلے سجن یاد آؤندے بولو یار اوکھے ویلے سجن یاد آؤندے نے اج بھی ایک جملہ سن لو جڑے ویلے بی بی دی قبلہ روح پرواز کر گئی ہے دیکھو سجن یاد ہوندے حضرت حبیب نو خط لکھیا سی امام حسین علیہ السلام نے کرن والا اوکھے ویلے سجن یاد آؤندے اوے یاراں دوستاں دی گل کر رہے بھراواں دی سجن میرا عمر صاحب بچہ بیمار ہو گیا سخت ڈاکٹر نے مایوس میں نے کیتا تو میں ایک دوست کو سیدھا ٹر گیا وہ موٹر وے تے کام کرتا سی موٹر وے دا ٹھیکیدار اوتھے میں جا کے اچھی روندا اودے گل لگ گیا میرا کی ہوئے میں میرا پتر بیمار میرا گھر اجڑ چلا وہ میرے گل لگ کے رونا مینوں بعد وچ خیال آیا کہ میں کسی چچا زادل کیوں نہیں گیا میں کسی ماموں زادل کیوں نہیں گیا میں سجن کو گیا دوست کو گیا ادھر میں پتہ لگا یہ سجن تے دوست کی ہوندے نے کڈی وڈی نعمت ہوندے نے ہن میرا خیال ہے مینوں جملہ پڑھ دینا چاہیے جدوں زہرا دی روح پرواز کیتی تے بطول چپ ہوئی ہے نا حضرت علی امام حسین نے فرماندے نے سلمان نو ذرا بلا صدقے تہاڈی ہائے وچ چھڈن لگا ذرا سلمان نو حسین بلا کے لایا جڑے ویلے حضرت سلمان نو شبیر بلا کے لے آئے نے اوتھوں دروازے چوں قدم سلمان دا اندر آیا علی جیسے شجاع دا وین اج سن لو دوویں ہاتھ حضرت علی نے انج بدھائے ایک بیڑا یاد کروایا نے ویکھو وین کی کیتا نے فرماتے نے سلمان نکاح والے دن جدے ناکے دی مہار پھڑ گئے اب میرے گھر چھڈ گیا سے